حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بچپن میں بھائیوں نے حسد میں آ کر کنویں میں پھینک دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اندھیرا، تنہائی، خوف سب کچھ تھا، مگر اللہ پر یقین ابھی بھی قائم تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر غلام بنا کر بیچا گیا، بازاروں میں قیمت لگائی گئی۔ آج نبی کے بیٹے کی بازار میں بولی لگ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا لے لو سستا ہے، کوئی کہہ رہا تھا بہت خوبصورت ہے، کوئی یوسف علیہ السلام کو ایک عام غلام سمجھ کر پرکھ رہا تھا۔ ارے یہ وہ ہستی تھی جس کے چہرے پر نبوت کی روشنی تھی۔ لوگ صرف قیمت لگا رہے تھے، مگر اس کی اصل قدر صرف میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ یوسف کی اصل قیمت تو صرف میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ یہ منظر چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا تھا کہ دنیا کی نظر ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہے، یہاں اصل قیمت نہیں لگتی بلکہ آزمائشوں کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یوسف کی عزت تو چھینی گئی مگر ایمان نہ چھینا جا سکا۔ پھر عزیز مصر کے گھر میں آزمائش آئی۔ یوسف علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس نوجوان کو قریب سے دیکھوں۔ آج زلیخا نے دروازے بند کر دی کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی۔ زلیخا نے دروازے بند کر دیے، گناہ کی طرف بلایا یوسف کو۔ زلیخا یوسف کے پیچھے بھاگنے لگی، ادھر آؤ گناہ کریں۔ یوسف آگے کو بھاگتے جا رہے ہیں، زلیخا یوسف کے پیچھے پیچھے بھاگتی جا رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل سے ایک آواز نکلی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لینا، میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ ہر طرف خاموشی تھی، دروازے بند تھے، نفس بھڑکا رہا تھا مگر دل رب کو یاد کر رہا تھا۔ نفس بھڑکا رہا تھا مگر دل رب کو یاد کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لمحہ اگر پھسل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے گناہ کے قریب جانے کے بجائے اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف بھاگنا پسند کر دیا۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ایک غلام کو عزت کے تخت پر بٹھا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید کی سلاخوں کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت یاد کرتے تھے۔ قید کی سلاخوں کے پیچھے